آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 67 سے لے کر 71 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قال اور جب کہا موسیٰ نے لقومہ اپنی قوم سے ان اللہ بے شک اللہ یامرکم حکم دیتا ہے تمہیں ان تذبحوا یہ کہ تم ذبح کرو بقرتن گائے قالو انہوں نے کہا اتتخذنا کیا تو کرتا ہے ہم سے ہزوا مذاق قال اس نے کہا اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ کی ان اکونا کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص مارا گیا جس کا وارث صرف ایک بھتیجا تھا۔ ایک رات اس بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر کے لاش کسی اور آدمی کے دروازے پر ڈال دی۔ صبح قاتل کی تلاش میں ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے لگے۔ بالآخر بات موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارا گیا جس سے وہ زندہ ہو گیا اور قاتل کی نشاندہی کر کے مر گیا۔ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دراصل بنی اسرائیل کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنے کے مترادف تھا۔ گوسالہ پرستی کے جراثیم اور گائے بیل سے محبت اسے دیوتا سمجھنے کا عقیدہ تا ہنوز ان میں موجود تھا۔ لہذا ایک تکلیف تو انہیں یہ ہوئی کہ جس چیز کو قابل پرستش سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ دوسرے انہیں یہ یقین نہیں تھا کہ اس طرح گائے کے گوشت کا ٹکڑا مارنے سے مردہ یعنی لاش جی اٹھے گی اور بول کر قاتل کا پتہ بتا دے گی۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یوں کہہ دیا کہ ہم سے دل لگی کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں تو تمہیں اللہ کا حکم بتا رہا ہوں، دل لگی نہیں کر رہا۔ اکون من الجاہلین کا اصل معنی ہے میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ مقصود یہی ہے کہ نبی ہونے کے باوجود جس کا ایک ایک قول اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جاہلوں کی سی بات کیسے کر سکتا ہوں، کیونکہ ایسی دل لگی کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ قالو انہوں نے کہا
ادعو آپ دعا کریں لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے یبین وہ بیان کرے لنا ہمارے لیے ماہیا وہ کیسی ہو قال اس نے کہا انہو بے شک وہ یقول فرماتا ہے انہا بے شک وہ بقرتن گائے لا فارضن نہ بوڑھی ہو ولا بکرن اور نہ چھوٹی عمر کی ہو عوان جوان ہو بین ذالکا اس کے درمیان ففعلوا پس تم سب کرو ما تؤمرون جو تم کو حکم دیا جاتا ہے۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت قتل کا یہ واقعہ پیش آیا اس وقت تک تورات نازل ہی نہیں ہوئی تھی، چونکہ ان کے پاس اس مسئلہ کا حل موجود نہیں تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے اور ظاہری طور پر حکومت بھی موسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل اس وقت لات العال نہ کرتے بلکہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو بات بن جاتی، مگر ان کی طبیعت میں تعمق تھا۔ تعمق کا معنی ہے کسی معاملے کی تہہ تک پہنچنا، گہرائی میں جا کر چھان بین کرنا، غور و خوض کرنا یا باریک بینی سے سوچنا۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو کسی مسئلے، بات یا علم کی گہرائی، باریک بینی، دوراندیشی کو ظاہر کرتا ہے، یعنی کسی چیز کا سرا اور اصل دریافت کرنا۔ اور اسرائیلی بال کی کھال اتارنا جانتے تھے۔ انہوں نے پیغمبر کا حکم ماننے کی بجائے طرح طرح کے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جوں سوال کرتے گئے تو سختی بڑھتی گئی، حتیٰ کہ بیچ نکلنے کا کوئی راستہ باقی نہ رہا اور وہ مجبور ہو گئے۔ مگر اس ہیلہ سازی میں کافی عرصہ گزر گیا اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر عمل نہ کیا۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تعمق اچھا نہیں، ہر بات میں بال کی کھال نہ اتارو بلکہ حکم پر عمل کرو۔ جس قدر زیادہ باریکی میں جاؤ گے اسی قدر سختی میں مبتلا ہوگے اور آخر مجبور ہو جاؤ گے۔ اگر بنی اسرائیل ایک فرمانبردار قوم ہوتے اور کوئی سی گائے بھی ذبح کر دیتے تو حکم کی تعمیل ہو جاتی، مگر کٹ ہوئی تھی، ٹال مٹول، حتی کہ نافرمانی ان کی رگ رگ میں بھری ہوئی تھی۔ کہنے لگے اچھا ہمیں اپنے پروردگار سے پوچھ کر بتاؤ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی کی طرف سے جواب آیا وہ گائے جوان ہونی چاہیے، بوڑھی یا کم عمر نہ ہو۔ قالو انہوں نے کہا ادعو دعا کرو لنا ہمارے لیے رب کا اپنے رب سے یبین وہ بیان کرے لنا ہمارے لیے ما لونہا کیسا ہو اس کا رنگ۔ قال اس نے کہا انہو بے شک وہ یقول وہ فرماتا ہے انہا بے شک وہ بقرتن گائے ہو صفراء زرد رنگ کی فاقعن گہرا ہو لونہا اس کا رنگ تسر خوش کر دے الناظرین سب دیکھنے والوں کو۔ پھر دوسری مرتبہ یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر ہمیں بتاؤ کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ وہ گہرے زرد رنگ کی ہونی چاہیے جو دیکھنے والے کے دل کو خوش کر دے۔ اب بھی حکم بجا لانے پر طبیعت آمادہ نہ ہوئی۔ باقاراتن اس کی تنوین سے ظاہر ہے کہ وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو کافی تھا، مگر وہ تو گائے ذبح کرنے پر آمادہ ہی نہ تھے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے سرتابی بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے پے در پہ سوال کیے جن کا مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ کسی طرح جان چھوٹ جائے، مگر وہ جتنے سوال کرتے گئے پھنستے گئے۔ آخر شوخ زرد رنگ کی گائے پر بات آ پہنچی جو عبادت کے لیے مثالی سمجھی جاتی تھی۔ قالو انہوں نے کہا ادعو دعا کرو لنا ہمارے لیے رب کا اپنے رب سے یبین وہ بیان کرے لنا ہمارے لیے ماہیا کیسی ہو وہ ان البقرہ بے شک گائے تشابہ مشتبہ ہو گئی ہے علینا ہم پر وَإِنَّا اور بے شک ہم انشاء اللہ اگر چاہا اللہ نے لمہتدون ضرور ہدایت پا لیں گے۔ بنی اسرائیل کے دل و دماغ میں تعمق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے پھر سوال کر دیا قالوا ادع لنا ربک
اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کریں یبین لنا ما ہی، وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، یعنی ہم ابھی تک اس کی ٹھیک ٹھیک نشانیاں نہیں جان سکے، اگر ہمیں اس کی پوری تفصیل سے آگاہ کر دیے جائے۔ وَإِنَّا إِن شاء اللہ لَمُهْتَدُونَ، تو بے شک اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم راہ پا لیں گے۔ اس دفعہ انہوں نے اپنے مطالبہ کو اللہ تعالی مشیت کے ساتھ منسلک کر دیا، وہ یہ آخری بات تھی جو انہوں نے دریافت کی۔ عام قانون بھی ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ، یعنی جب کبھی کوئی مستقبل میں کام کرنا ہو تو یوں نہ کہو کہ کل یا پرسوں ضرور کر دوں گا، بلکہ اس فعل کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ معلق کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایسا کروں گا۔ مومن کی یہی شان ہے کہ وہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی توفیق کا طلبگار ہوتا ہے، اور اس بار ان کی زبان سے انشاءاللہ نکل گیا تھا، ورنہ شاید اب بھی ان کی ساری نہ ہوتی۔ خدا خدا کر کے ان کو بات سمجھ میں آئی، تلاش کی گئی تو یہ خوبصورت سنہری گائیں ایک یتیم کی ملکیت تھی۔ اس بہانہ اس غریب کو بھی منہ مانگی قیمت مل گئی۔ غالباً گائے اور سنہری گائے کا انتخاب اس لیے فرمایا گیا کہ مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل سونے کی خود ساختہ گائے ہی کی پرستش میں مبتلا ہو گئے تھے، تو ایسی گائے ان کے ہاتھوں ذبح کرائی گئی تاکہ گائے کی تقدیس ہمیشہ کے لیے ان کے دل سے نکل جائے۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جن ملکوں میں پڑوسی قوم گائے کی پوجا کرتی ہو، وہاں خاص طور پر مسلمانوں کو ذبح گائے پر پابندی قبول نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہاں ذبح گاؤ تو توحید کے شعار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی حکم میں ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان بھی ہے۔ قال، اس نے کہا، انہو، بے شک وہ، یقول، وہ فرماتا ہے، انہا، بے شک وہ، بقرتن، گائے، لا ذلول، نہ کام میں لگائی گئی ہو کہ تثیرو، حل جوتی ہو، الارض، زمین میں، ولا تسقی، اور نہ پانی دیتی ہو، الحرث، کھیتی کو، مسلمتن، صحیح سلامت ہو، لا شیعتا، نہ کوئی داغ ہو، فیہا، اس میں، قالوا الآن، انہوں نے کہا اب، جیتا، تو آیا ہے، بالحق کی، حق کے ساتھ، فذبحوہا، پھر انہوں نے ذبح کیا اسے، وما، اور نہ، کادو، وہ لگتے تھے، یفعلون، وہ سب کریں گے۔ پھر یہ سوال کر دیا کہ ایسی صفات گائیں تو ہمارے ہاں بہت سی ہیں، ہمیں پوچھ کر بتایا جائے کہ اس کی مزید صفات کیا ہوں، تاکہ ہمیں کسی متعین گائے کا علم ہو جائے جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کو منظور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جسے ابھی تک کھیتی باڑی کا کام لینا شروع ہی نہ کیا گیا ہو، یعنی نہ وہ ہل کے آگے جوتی گئی ہو اور نہ کنویں کے آگے، تندرست ہو، صحیح سالم ہو، یہ نہ ہو کہ کسی بیماری یا کمزوری کی وجہ سے کام نہ لے جا رہا ہو، اور اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ شروع میں جب انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا تو کسی خاص قسم گائے نہیں بتائی گئی تھی، چنانچہ وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو حکم پورا ہو جاتا، لیکن انہوں نے خواہ مخواہ کھود کریز شروع کر دی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی نت نئی شرطیں عائد فرما لیں، اور ایسی گائے تلاش کرنا مشکل ہو گیا جو ان شرطوں کو پورا کرتی ہو۔ یہاں تک ایک مرحلے میں ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید وہ ایسی گائے تلاش کر کے ذبح کرنے کے قابل نہ ہو۔ اس واقعے میں سبق یہ دیا گیا ہے کہ بلا وجہ غیر ضروری کھوج میں پڑنا ٹھیک نہیں، جو بات جتنی سادہ ہو اس پر اتنی ہی سادگی سے عمل کر لینا چاہیے۔ اس واقعے سے کئی چیزیں معلوم ہوئی ہیں۔ نمبر 1، نبی کے فرمان پر بغیر حج کا چاٹ عمل کرنا چاہیے، اور عمل کرنے کی بجائے عقلی ڈھکوسلے بنانا بے ادبوں کا کام ہے۔ نمبر 2، پیغمبر علیہ السلام جھوٹ، دل لگی، کسی کا مذاق اڑانا وغیرہ عیبوں سے پاک ہیں، البتہ خوش طبعی ایک محمود صفت ہے، یہ ان میں پائی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، شرعی احکامات سے متعلق بے جا بحث مشقت کا سبب ہے۔ حدیث شریف میں کہ اگر بنی اسرائیل بحث نہ نکالتے تو جو گائے ذبح کر دیتے وہی کافی ہو جاتی۔ نمبر 4، انشاءاللہ کہنے کی بہت برکت ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اگر بنی اسرائیل وَإِنَّا إِنشَاءَ لَمُهْتَدُونَ نہ کہتے تو کبھی وہ گائے نہ پاتے۔ نمبر 5، جو اپنے عیال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اللہ تعالیٰ اس کی عمدہ پرورش فرماتا ہے۔
نمبر 6، جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اس کی امانت میں دے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے۔ نمبر 7، والدین کی فرمانبرداری اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ نمبر 8، ماں باپ کی خدمت و اطاعت کرنے والوں کو دونوں جہانوں میں اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔